رزق کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا دار و مدار اس روئے زمین پر رزق کے اوپر رکھا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہوگا تو اس کی زندگی جو ہے وہ آسان گزرتی ہے، رزق کے معاملے میں اگر وہ تنگی کا شکار ہو تو اس کی زندگی تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور رزق کے معاملے میں اللہ نے انسان کو اسباب کا اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اس روئے زمین کو پیدا کیا ہے اور اس روئے زمین کے اوپر رزق کے اسباب اللہ نے بکھیر کر رکھے ہیں۔ اسی زمین پر محنت کر کے انسان فصلیں اگاتا ہے، باغبانی کرتا ہے اور مختلف تجربات کر کے اپنے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ سبب اختیار کرنا یہ انسان کی قدرت میں ہے۔ اس سبب کے اندر نتیجہ ڈالنا، اس کو نتیجہ خیز بنانا، اس کو بارآور بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دائرہ اختیار ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان دکان بنا سکتا ہے، اس دکان کو مزین کر سکتا ہے، اس میں مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق آئٹمز رکھ سکتا ہے، ساز و سامان سے لیس کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب اس دکان کو اس کے لیے آمدن میں اضافے کا سب ذریعہ بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دائرہ اختیار ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ایک جیسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک جیسی دکانیں بنا لیتے ہیں، لوکیشن ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جیسے وقت میں کھولتے ہیں، ایک جیسے وقت میں بند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آمدن میں بسا اوقات زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دکان میں تو گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور دوسرا جو دکاندار ہے وہ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے، اس کے پاس گاہک کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو رزق کے اسباب کے اندر برکت ڈالنا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی ضرورت کے نماز باجماعت میں نہیں آتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جمعے اور جماعت کی کس قدر تاکید ہے، نماز جمعہ کی اور عام پنجگاندہ نمازوں میں باجماعت نماز کی۔ مردوں کو کتنے سخت احکامات ہیں۔ ایک روایت میں حکم ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں، ایندھن جمع کریں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی ضرورت کے نماز باجماعت میں نہیں آتے۔ یعنی مردوں کے لیے اتنی سخت وعید ہے، مردوں کو حکم ہے کہ نماز باجماعت میں آؤ۔